مقصدیت تخلیق انسانیت۔ انسان کی تخلیق کے حوالے سے میں نے قرآن کی آیات بینات کو بطور دلیل آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور قرآن کے جو دلائل ہیں مختصر کرتے ہوئے اس حوالے سے چند معروضات جو ہے وہ پیش کی گئی تھی۔ جب یہ تخلیق ہو گیا اور اس کو انسانیت کا جو خاص مقصد ہے، بلکہ یوں کہیں کہ جو انسان کا مقام و مرتبہ ہے، اور اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ جو انسان کی معراج ہے اللہ نے اس کو وہ عطا فرمائی۔ اب انسان کی مقصدیت اور اس کا دنیا میں آنا، اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی کے مراحل، اس کا جو خاص مقصد ہے، اور جب وہ اس مقصد کو پا لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، تو میرا رب اس کو انسانیت کی معراج عطا فرماتا ہے۔ اب ایک سوال ہے بڑا ہے کہ انسان کی مقصدیت جب اس کو حاصل ہو جائے، یعنی جب تقوی کی بلندیوں کو یہ چھونے لگ جاتا ہے، تو اس کو معراج کیسے نصیب ہوتی ہے؟ معراج ہے عروج سے۔ تو اب اس معنی کو آپ سمجھ جائیں کہ اس کو عروج ملتا ہے۔ اگر وقت نے مجھے اجازت دی تو تھوڑا سا میں معراج اور عروج کی طرف آؤں گا کہ اس کی معراج کیا ہے۔ انسان کو ایک معراج ہے، لیکن یہ سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ کرے میں بھی ہم سارے سمجھ جائیں، اس کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن اس کا جو بیسک مقصد، اس کو جب تک جس کے لیے یہ پیدا کیا گیا ہے یہ اس کو حاصل نہیں کر پاتا۔ دیکھیں نا، سنیں، قرآن نے ایک مقام پہ سورہ 3 کے اندر جو فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ایک اس کو احسن تقویم فرمایا، یعنی تجھے تخلیق کے ایسے مرحلے میں میں لا کے کھڑا کر رہا ہوں کہ فی احسن تقویم، تو بڑا سونا ہے، تو بڑا حسین ہے، تو بڑا جمیل ہے۔ اچھا، اب آئینے کا دوسرا رخ اسی موقع پر ساتھ ہی اللہ نے فرما دی۔ ادھر فرمایا فی احسن تقویم، اور پھر فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ آئینے کے دونوں رخ بتا دیے، بلکہ آپ کو میں اگر اور آسان کر دوں، آئینے میں نہ لے کر جاتا ہوں، آئینے میں لے کر نہیں جاتا، تھوڑا اور آسان کرتا ہوں۔ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی تجھے تقوی کے راستے بھی بتا دیا، اور فسق و فجور بھی تجھے پتا ہے کہ میں کدھر جاؤں گا تو فاسق ہوں گا، اور اسفل سافلین کی صف میں چلا جاؤں گا۔ فجورہا، اور اس کا یوں معنی اور تفسیر سمجھ لیجئے، اسفل سافلین، یہ اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ جہنم کا وہ گڑھا جہاں پہ سب ذلیل اور خوار ہونے والے ہوں گے، اور جہنم میں سب بدصورت ہوں گے۔ جہنم میں یاد رکھ لو، کوئی بھی انسان جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ آپ بڑے حیران ہو گئے، مولانا عجیب بات ہے، انسان کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہاں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور اس کی تفسیر الحمدللہ میں ایک نہیں بہت ساری تفسیریں پڑھ کے آیا۔
سورہ 3 کی، آپ جائیں گھروں میں ترجمہ اٹھائیں، جس کے پاس تفسیر ہے اٹھائیں، نہیں تو میرے پاس آئیں، میں آپ کو تفسیر ایک نہیں کئی تفسیریں پڑھاؤں گا، اور جو عربی نہیں پڑھ سکتے ان کو میں اردو میں پڑھاؤں گا، آپ اس کی تفسیر پڑھیے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہائے ہائے۔ اب انسانی ذہن ہے نا جی، سینس، دماغ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ اینا سونا بھی بڑھائی تو پھر آگے بھی سٹے گا، توجہ ہے کہ نہیں؟ یا اللہ اتنا حسین بھی اور جمیل بھی مجھے بنایا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اللہ نے اس کو اپنی صورت پر بنایا ہے، یعنی رحمان کی صورت پر بنایا ہے۔ دیکھیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں، بہت سارے شاہکار ایسے ہیں، بہت سارے عمل ایسے ہیں، بہت ساری خصوصیات ایسی ہیں کہ جو اللہ نے اپنی طرف سے اپنے حبیب کو دی، اور پھر حبیب کی وجہ سے ساری کائنات کو عطا فرمایا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جہنم میں شکل انسانی میں جا ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، جب یہ کافرین اور مشرکین جہنم میں جائیں گے تو جہنم کا جو عجیب قسم کا گھڑا ہے یا جہاں پہ اس قسم کے سلسلے ہیں، اللہ معاف کرے، میں تو جب قرآن پڑھتا ہوں تو دل کانپتا ہے، اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر یہ کوئی سور کی شکل میں جائے گا، کوئی کس شکل میں جائے گا، انسانیت کی شکل تو اس کی ہوگی ہی نہیں۔ ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے انسان وہ ہوتا ہے جو غلام مصطفیٰ ہو۔ آپ کو سبحان اللہ ایک دفعہ اونچا کہنا پڑے گا۔ انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی وحدانیت اور رسالت میں صحیح معنوں میں جناب ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اقرار باللسان تصدیق بالقلب کے ساتھ ساتھ جب وہ تقوی کی بلندیوں کو چھوتا ہے نا، کس طرح سے یہ ہوگا جی؟ اور چونکہ مسلمان کی شان بہت بڑی ہے، یہ جو اس کو فرمایا فی احسن تقویم، یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، اتنا کچھ دیا ہے کہ آئے ہائے، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اب آپ کے ذہن میں ڈیفینیٹلی سوال ہوگا کہ مولانا وہ تو کافرین ہے جو جہنم میں جائیں گے، ہم گناہگار کس کھاتے میں جائیں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، یہ رب کا اعلان ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا سارے جنت والے پہلے انبیاء و مرسلین، اور پھر جن کو جنت عطا کی گئی ہوگی وہ سارے دروازہ جنت کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ انتہائی اہم پیغام ہے یہ۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دروازہ جنت نہیں کھلے گا۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں کھلے گا؟ فرمایا میرا انتظار ہو رہا ہو، میرا انبیاء مرسلین سارے میرے منتظر ہوں گے۔ یا رسول اللہ آپ کب آئیں گے؟ فرمایا میں سارے پہنچ چکیں گے، ویٹ کریں گے، انتظار کریں گے، دروازہ جی بند، جنت کا دروازہ یہ ابھی پہلی دفعہ کھلے گا۔ آقا کریم علیہ السلام آئیں گے، اب آنا بھی بڑے ایک خوبصورت انداز کا ہوگا، ہیں جی۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں آؤں گا دروازہ جنت کھلے گا۔ یا رسول اللہ تو آپ اتنی دیر سے آئیں گے؟ فرمایا ہاں میں اپنی امت کے گناہگاروں کو تلاش کر رہا ہوں، اس وجہ سے میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ میں اپنی امت کے
गुनाहगारों को तलाश कर रहा हूँगा और चुन चुन के उनको जनाब अली मैं कभी मीज़ान पे, कभी जनाब अली जहन्नम वाले खेत के ले जा रहे होंगे उनकी तरफ, इधर लाओ जी, कभी मैदान अमल पे हूँगा, कभी हौज़ कौसर पे हूँगा, कभी किस मकाम पे हूँगा, कभी किस मकाम पे हूँगा, और जहाँ जहाँ गुनाहगार होगा मैं उनको चुन चुन के साइड पे करता चला जाऊँगा और उनके पुल सिरात से गुजरने का इंतज़ाम किया जाएगा। अच्छा, आका करीम अलैहिस्सलाम आएंगे, जब आएंगे तो हज़रत बिलाल दरवाजे पे दस्तक देंगे। कौन? जी बिलाल, आप कैसे? जी मैंने मुहारे थामी हुई है, डांसी मोहम्मद रसूलुल्लाह है जी। अब आका करीम अलैहिस्सलाम से भी पहले हुजूर की डांजी की मुहारे थामे हुए हज़रत बिलाल बतौर गुलाम, अब देखे ना, आए हाय मेरा लजपाल नबी, मेरा लजपाल नबी। हज़रत बिलाल गुलाम थे, अबू बकर सिद्दीक ने आज़ाद करवाया और बिलाल गुलामी मुस्तफ़ा में आ गए। और सुनो सुनो, हर किसी की दोस्ती यारी दुनिया में होती है, मेरा नबी वो नबी है कि जिसने भी मोहब्बत की उसकी मोहब्बत अगर सलामत है, कायम है, दायम है, वो दुनिया में भी नफ़ा देती है, वो बरज़ख में भी नफ़ा देती है, और पुल सिरात में भी नफ़ा देती है, मीज़ान में भी नफ़ा देती है, और मैदान क़यामत में भी नफ़ा देती है। और यही वजह है कि बिलाल की ग़ुलामी का एक ऐसा अंदाज और वाले आना इश्क, है वक्त नहीं होता, मैं आपको शेर नहीं सुनाता हूँ, लेकिन एक ऐसा शेर मेरे ज़हन में आया है कि बहुत ज़माना पहले मैं इसको पढ़ा करता था, है जी। अब देखें, ग़ुलाम जब ग़ुलामी मोहम्मद रसूलुल्लाह में आया, दूसरी तरफ से आज़ाद होकर कुर्बान जंग उस आका पर और कुर्बान जंग उस ग़ुलाम पर। बल्कि ये ग़ुलामी जब इश्क में बदली तो इश्क का ऐसा ढंका बजा कि कायनात सारी का बच्चा बच्चा, ज़र्रा ज़र्रा जो मुस्तफ़ा को जानता है वही आशिक़ ज़ारे हज़रत बिलाल को भी जानता है। किसी ने बड़े थोड़े अंदाज में कहा, लजपाल नबी सोना नबी बरकत वाला, लजपाल नबी सोना नबी बरकत वाला, ओ आप भी आला, ओ आप भी आला, ओ द घर पर भी आना, लजपाल नबी सोना नबी बरकत वाला। फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ बंदा मोमिन याद रख ले, तुझे अल्लाह वहदहु ला शरीक ने लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, ये सोना दर्जा अता फरमाया। और ये हो ही नहीं सकता कि तू सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन के सफ में चला जाए, इसलिए कि तू गुलामी मुस्तफ़ा का दम भरता है। तेरा मकसद तख्लीक अल्लाह की इबादत है, तेरा मकसद तख्लीक अल्लाह की इबादत है। अच्छा जी, एक और बात, अब देखें वो कितना सोना रब है। इससे अगली आयत में अल्लाह फरमाता है, मैं तुमसे न खाना खाता हूँ और न मांगता हूँ, मैं कायनात को पालने वाला हूँ। फरमाया, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, सबको रिज़्क़ देने वाला,
پھر فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ فرمایا تو رزق کی فکر نہ کر، میں رب ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ پانے والا سب کا پانے والا کون؟ میرا اللہ فرماتا ہے تو اس بات پہ غور و فکر کر کہ تو آیا کیوں ہے، پھر اس کا فکر کر کہ تجھے پیدا کس نے کیا ہے، پھر اس کی فکر کر کہ تیرا مقصد آمد کیا ہے جناب۔ اور تجھے پتہ ہے کہ تجھے میں نے پیدا کیا ہے، تجھے میں نے 50 سال یا 60 سال یا 70 یا 80 یا 90 یا 100 تک کی زندگی دی ہے، یہ اس امت اجابت کی بات کر رہا ہوں، بات ان کی ہو رہی ہے۔ فرمایا تجھے یہ زندگی دی ہے تو یاد رکھ لے میں چیک کر رہا ہوں، تجھے یہ سینس دیا ہے، تجھے دل دیا ہے، تجھے دماغ دیا ہے، تجھے میں نے قوت سامعہ دی ہے، باصرہ دی ہے، ذائقہ دی ہے، لامسہ دی ہے، چھونے والی قوت دی ہے، چلنے کی صلاحیت دی ہے، اٹھنے کی صلاحیت دی ہے، کھانے پینے کا تیرے معدے کا انتظام و انصرام کیا ہے، تجھے ازدواجی زندگی دی ہے، ارے تیری لیے ہوا اور پانی اور دھوپ اور تپش اور ٹھنڈک کا انتظام و انصرام کیا ہے، کائنات تیرے لیے بنائی ہے، اور یاد رکھ لے تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ کوئی گل سمجھے ہو نہیں؟ کائنات تیرے لیے ہے۔ دیکھیں یہ جو کچھ بھی ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جتنی سہولتیں ہیں ماشاءاللہ، دیکھیں ہم کتنی سہولتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نکلتے ہیں جناب ہر چیزوں کے آپ کو ڈھیر نظر آتے ہیں، آپ باہر نکلتے ہیں آپ کو جناب علی ہوا کا انتظام سونا نظر آتا ہے، ٹھنڈا پانی میسر ہوتا ہے، کھانا میسر ہوتا ہے، سب کچھ میسر ہوتا ہے۔ ارے یہاں تک کہ یہ جو مینڈک آپ کو رات کو نظر آتی ہے نا، بعض اوقات پانی میں آواز بلند کر کے بولتی ہے اور رات کو خاموشی سے تیرے گھر میں ادھر ادھر پھرتی گھومتی رہتی ہے، اس کا بھی نفع تیرے لیے ہے۔ تسی آخو مول صاحب عجیب گل سنائی نے، بھائی مینڈک کہاں اور انسان کہاں؟ نہیں، مینڈک بھی تیرے لیے، اس لیے کہ اگر یہ تیرے گھر میں نہ ہو کیڑے مکوڑے اتنے آ جائے کہ تجھے تنگ کر کے رکھ دیں، یہ بھی اس لیے ہے کہ تجھے کیڑے مکوڑے تنگ نہ کریں، اس کی خوراک ہے۔ سب کچھ انسان کے لیے ہے، اور کسی جگہ نفع ہے کسی جگہ نقصان ہے، اور میرا رب اتنا سونا رب ہے، فرماتا ہے کہ تجھے نفع اور نقصان کا سینس بھی عطا کیا ہے، تجھے میں نے ایروپلین بنانے کی طاقت بھی عطا کی ہے، یہاں تک کہ آج کل ایٹمی دور ہے، تجھے سائنسی ارتقاء بھی دیا ہے، تجھے سب کچھ دیا ہے، مگر یاد رکھ ہر چیز کا مالک میں ہوں، اور یاد رکھ یہ سارا کچھ میں نے قرآن میں رکھا ہے، اور یہ بھی یاد رکھ جو کچھ میں نے قرآن میں رکھا ہے اور اس کے علاوہ بھی جتنا میں نے چاہا سب کچھ اپنے محمد کے قلب کے اندر بھی رکھ دیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ڈیفینیٹلی ذہن میں ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے، مولانا مزدوری بھی کرنی ہوتی ہے، میں نے گاڑی بھی ٹھیک کرنی ہوتی ہے، میں نے دیگر معاملات بھی کرنے ہوتے ہیں، میں نے اور بھی بڑا کچھ کرنا ہوتا ہے، صرف عبادت ہی کیا کروں؟ فرمایا نہیں، شاید کہ تو یہ سمجھ بیٹھے کہ فقط مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، فرمایا ایسا نہیں، رزق حلال کما تو یہ اس سے بھی بڑی عبادت ہے۔ سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ کیوں جی آخر نماز سے بھی بڑی عبادت؟ میں نے کہا ہاں، اس لیے کہ حلال ہوگا تو سجدہ بھی مزہ دے گا،
آنکھوں سبحان اللہ یار. حلال ہوگا تو سجدہ بھی مزہ دے گا, حلال ہوگا تو دعا بھی قبول ہوگی, حلال ہوگا تو قرآن سینے میں اترے گا, روشنی پیدا کرے گا, اور اللہ کی معرفت کا نور حاصل ہوگا, قرب محمد الرسول اللہ حاصل ہوگا, اور اللہ کے ولیوں کا جناب علی طریقہ اپناتے ہوئے جب تو آگے بڑھے گا تو پھر تجھے معراج کی طرف اللہ لے کر جائے گا. جی میں مکینیکل انجینئر ہوں. فرمایا جی انجینئر صاحب تسی بالکل انجینئر ہو, لیکن آپ کو چاہیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا پہ عمل کرو, اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اس پہ عمل کرتے چلے جاؤ, اور وہ رزق بھی حلال کماؤ, نہ لیتے دلا, رزق بھی کمانا بھی عبادت. اچھا جی ایک اور بات, بچہ ہے اپنے اندر سے نکلتا ہے, توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ چاہوں, انتہائی اہم پوائنٹ آج کی گفتگو کے ہیں یہ, اور یہ وہ پوائنٹ آج کی گفتگو کے ہیں. اتنی اہم گفتگو ہے کہ ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں, تو ہماری زندگیوں کا انقلاب آ کے معاشرہ سنور سکتا ہے. میں توجہ چاہوں گا میرے سامعین عزیز وقار. اب جی میں انجینئر بھی ہوں, میں یہ بھی ہوں, میں وہ بھی ہوں, میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میں سائنسدان ہوں, میں جناب علی فلاں میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا ملازم ہوں, میں فلاں کا ملازم ہوں. ارے تو جو کبھی ملازم ہے, اگر کماتا ہے رزق حلال, کماتا ہے اپنے لیے اور اپنی بیوی اور بچوں کے لیے, میرا اتنا سونا رب ہے فرماتا ہے کماتا تو ہے, عطا پھر میں کرتا ہوں. کماتا تو ہے, عطا پھر میری ہوتی ہے. مگر یاد رکھ, اگر حلال کما کے کھلائے گا اپنے پتر کو, بیوی کو حلال کھلائے گا, بیٹی کو حلال کھلائے گا, اپنے پورے کنبے کو حلال کھلائے گا. فرمایا حلال عطا کرنے والا بھی میں, اور اس پر اجر و ثواب پھر عطا کرنے والا بھی میں. یار ویسے عجیب خصوصیات نہیں ہے اس امت کی کہ کھائے بھی اور ثواب بھی لے. دیکھے نا, میں نے بھی یہاں پہ کئی دفعہ بیان کیا, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اپنے بچوں پہ خرچ کرو 1 روپیہ تو اس کا زیادہ ثواب ہے, اور دوسرے کو دو تو اس کا تھوڑا ثواب ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے بچوں پہ یہ جو خرچ کرتے ہیں نا, حالانکہ خون ہوتا ہے اپنا. آپ کا بچہ اگر بھوکا ہے تو شاید کہ آپ نہ کھائیں اور کھانا لا کے بچے کو کھلائیں, پتر تو کھا. او وڈیریاں دی مثال میں شروع, کھاوے پتر تے رجے ماں, تے کھاوے پتر تے رجے پیاؤ. ارے یہ سارے ہو کے بھی پھر رب فرماتا ہے نہیں, تو کھلائے گا اپنے بیٹے کو, ثواب تجھے میں عطا فرماؤں. پتہ یہ چلا کہ یہ اگر حلال کمائے اور نماز پڑھے اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا اتنا ہی خیال رکھ لے کہ ساروں کا خیال رکھے, میرا رب فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین, میں واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. واحسنوا ان اللہ, پیچھے پوری آیت نہیں پڑھتا کہ وقت بڑا جلدی جا رہا ہے. واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. فرمایا یہ مقصدیت انسانیت ہے. اللہ لیعبدون, یہ جو یہاں پہ فرمایا صرف اس لیے تو آیا ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے. اور یہ عقدہ بھی حل ہو گیا آج کی اس گفتگو سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں بازار کے اندر اگر دکان ڈالی ہوئی ہے, گروسری شاپ ڈالی ہوئی ہے, یا کپڑے کا کام کر رہا ہوں, یا اسٹیشنری کا کام کر رہی ہوں, کوئی بھی کام کر رہا ہوں, وہ عبادت نہیں ہے. میرے رب نے فرمایا وہ بھی عبادت ہے, اور مسجد میں آ تو وہ بھی عبادت ہے. شرط یہ ہے کہ تو خالص ہو تو رزق حلال کماتا رہے. اب یہ جو فرمایا خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, میں تجھے چیک کروں گا, آزماؤں گا کہ تو کرتا کیا ہے, تیرا نفس امارہ پہ کنٹرول ہے کہ نہیں,
تو اسے کتنا کنٹرول کر سکتا ہے؟ آیا کہ جو تے بزنس اور کاروبار کر رہا ہے یا جو زندگی کے دیگر معاملات کر رہا ہے ان کے اندر تیرا مشغلہ کیا ہے؟ آیا کہ تو نماز کی جو تیری عبادت ہے نماز کا انداز اور تیرے تیور کیا کہتے ہیں؟ ارے اسی طرح سے دیگر حقوق العباد کے حوالے سے تیرے کیا انداز ہیں معاشرتی نظام کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے؟ میرے رب نے فرمایا ایکم احسن عملا، ارے اگر تو اچھے عمل کرے گا تو پھر تو اپنے مقصد کو بھی پا لے گا۔ یا رب کائنات پھر کیا ہوگا؟ اب پھر آپ سورہ 3 میں ذرا چلے جائیں۔ پہلے تو آپ نے سننا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تیرا احسن ہونا۔ اچھا احسن کا معنی صرف شکل کا سونا ہونا ہی نہیں ہے۔ احسن کا معنی، احسن لفظ احسن پہ اگر گفتگو کروں تو یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ آقا سبحان اللہ، یہ بڑا موضوع ہے۔ فی احسن تقویم، یہ جو فرمایا گیا ہے اس کے لیے توجہ چاہوں گا۔ اب جو ثم رددنا اسفل سافلین ہے وہ تو آپ سن چکے ہیں، وہ احسن تقویم والے یعنی مان ہی نہیں سکتے، چونکہ آج اگر وہ فلسطین میں یا کشمیر میں یا کسی بھی اسلامی ملک پر درندگیاں کر رہے ہیں شاید کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یہی کچھ ہے۔ میرے رب نے فرمایا یہ کچھ نہیں ہے، ابھی آگے حقیقت پڑی ہوئی ہے، یہ مجاز ہے۔ او سبحان اللہ کہہ دو یار، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں صرف اتنا ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ یا اللہ اسی فرمایا تواڈے واسطے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ میں نے حدیث کی تشریح کر کے قرآن پیش کیا ہے اور یہ سورہ بینہ ہے، اس کی آخری آیت ہے، اس کو گھروں میں جا کر اٹھائیں۔ لیکن چلو پھر میں آپ کو اسفل سافلین کی بات کو چھوڑ کے اب پھر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ یا پروردگار عالم تو کیا تو فرمائے گا؟ فرمایا ایسا اجر تو کروں گا کہ جس کی لمٹ کوئی نہیں ہے، جس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ انتہا کوئی نہیں، فرمایا سمجھ کے میں رب ہوں۔ بڑی ڈونگی گل جے، سمجھ کے میں اللہ ہوں، سمجھ کے میں وحدہ لا شریک ہوں، سمجھ کے میں رحمان ہوں، سمجھ کے رحیم ہوں، سمجھ کے میں مالک یوم الدین ہوں۔ اس بات کو سمجھ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین میری ذات ہے، مگر جب تو اس کو حقیقتاً سمجھ جائے گا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ۔ فرمایا جس طرح سے میری شان لامحدود ہے ایسی ہی میری عطائیں بھی لامحدود ہوا کرتی ہیں۔ اچھا آج میں ایک اور بڑی سونی چیز پڑھ رہا تھا، ایک بار سبحان اللہ فرما دیں۔ ایک یہ پڑھ رہا تھا، بعض اوقات جب بندہ شیخ فانی ہو جاتا ہے، کیا سارے بولو شیخ فانی، واٹ از دا شیخ فانی؟ شیخ فانی دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیخ فانی جب ضعف کی اس عمر میں پہنچ جاتا ہے، یعنی اتنا ضعیف العمر ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی پکڑ کے اٹھاتا ہے یا پکڑ کے بٹھاتا ہے، چل پھر نہیں سکتا، لیکن عبادت کے لیے پھر بھی کوشش کرتا ہے۔ آنکھوں سبحان اللہ، عبادت کے لیے پھر بھی کوشش کرتا ہے۔ اچھا یہ کوشش کرتا ہے،
فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ ارے یہ جو لامحدود اجر غیر ممنون فرمایا وہ برزخ یا قیامت یا میزان عمل یا پل صراط یا دیگر معاملات یا حساب و کتاب یا یہ فیصلے یہ تو ابھی بعد میں ہے۔ اے شیخ فانی جو جوانی میں توبہ کرنے والا اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والا ہوگا، جب شیخ فانی ہوگا یا ضعف میں ہوگا یا بیماری میں مبتلا ہوگا، میرا رب فرماتا ہے تیرا وہ پچھلا سسٹم اس کو میں روکوں گا نہیں، کیونکہ سمجھ کے میں رب ہوں۔ بہت بڑا پیغام ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیبہ پیمبری، یہ ویسے نہیں کہا گیا۔ ہم اگر دیکھیں نا جی، کوئی سروس کرتا ہے نا، سرکاری سروس کرتا ہے، تو جب وہ ریٹائرمنٹ لیتا ہے تو اس کی پنشن ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بولو، توجہ میری طرف رکھو، چندہ دل کھول کے دو، لیکن دل و دماغ میری طرف رکھو۔ پنشنر کو اس کی قبر تک اس کی پنشن ویتے جگہ دے بندے محکمے والے تے حکومتاں دنیا والی پنشن دیاؤن۔ اوہ آنکھوں سبحان اللہ، یہ تیری پنشن یہ لگائے دنیا والے، تو وہ رب ہے جو ساری کائنات کو سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اجر غیر ممنون۔ تیری قبر تک اگر تو عبادت نہیں بھی کر سکا، ایسا ضعف ہو گیا، اشاروں سے نماز پڑھتا ہے، یا کبھی آنکھ کھلتی ہے کبھی نہیں کھلتی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اس کا جناب علی یہ سسٹم بحال رہتا ہے۔ تہجد گزار تھا، تہجد اس کے نامہ اعمال میں تہجد کے نوافل، فجر کا نمازی، ظہر کا نمازی، عصر کا نمازی، مغرب کا نمازی، عشاء کا نمازی، قرآن کا قاری، سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے والا، سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھنے والا، سورہ ملک عشاء کے بعد پڑھنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، کثرت سے درود کرنے والا، کثرت استغفار کرنے والا، جو کچھ جوانی میں اور جب تک اس کے ہوش و حواس قائم ہے کرتا رہا۔ ارے اگر دنیا کی پینشن قبر تک بحال رہتی ہے، میرا رب فرماتا ہے یہ تیری پینشن تیری قبر تک بھی بحال رہے گی، اور قبر میں بھی بحال رہے گی، حشر میں بھی بحال رہے گی، اور جنت میں بھی بحال رہے گی۔ ان کی پنشن محدود ہے، جب وہ پنشن دیتا ہے تو لامحدود عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا